کہ آدمی چلتے پھرتے بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی، لیٹے بھی ذکر کر سکتا ہے. نہ وضو کی شرط ہے، نہ بیٹھنے کی شرط ہے، نہ قبلہ رو ہونے کی شرط ہے. ہر وقت زبان کے اوپر اللہ کا نام رہے. جب عادت پڑ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ انسان جب کبھی خاموش ہے اس وقت بھی اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی. میں نے اپنی دادی صاحبہ رحمت اللہ تعالی علیہا جو یہیں ہمارے اس قبرستان میں مدفون ہے، وہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے مرید تھیں. حضرت قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی مریدہ تھیں. میرے دادا بھی حضرت مولانا محمد یاسین صاحب جن کے نام پر یہ باب یاسین ہے، وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے ہم عمر تھے. یعنی جس سال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اسی سال میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی. اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے، یعنی ساتھ ہی پڑھا ہے اور ساتھ ہی فارغ ہوئے ہیں. اور دارالعلوم دیوبند میں ساری زندگی پڑھاتے رہے اور کئی پشتوں نے ان سے ان کی شاگردی کی. وہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور عادت یہ تھی کہ جب سارے ہفتے دارالعلوم میں پڑھاتے تھے دارالعلوم دیوبند میں، تو جب جمعرات آتی تھی، چھٹی کا دن آتا تھا، تو وہ پیدل دیوبند سے گنگوہ تک سفر کیا کرتے تھے اور رات حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزارتے تھے اور اگلے دن جمعہ حضرت کے ساتھ پڑھ کر پھر پیدل واپس دیوبند آتے تھے. تو وہ خود بھی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور انہوں نے اپنی اہلیہ یعنی میری دادی صاحبہ کو بھی مرید کرایا ہوا تھا. تو ہم تو بچپن سے یہ دیکھتے تھے کہ ان کے ہر سانس کے ساتھ ہم سنتے تھے اور سانس کے ساتھ اللہ 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 کی آواز آیا کرتی. تو جب بندہ اللہ کے ذکر کا اس طرح عادی بن جاتا ہے تو اس کی ہر نقل و حرکت، اس کے ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کی یاد سموئی ہوئی ہوتی. اور جتنا یہ ذکر بندہ زیادہ کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اتنا ہی اس کے سامنے آخرت کا دھیان رہے گا. اور آخرت کا دھیان ہی وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے اور جو جرائم سے باز رکھتی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سی قسمیں ہیں ذکر کی، جن میں سے ایک میں نے عرض کیا تھا تلاوت قرآن. تو میں اس طرح شروع کرتا ہوں، یعنی آپ حضرات کی خدمت میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ جب آدمی صبح کو بیدار ہو اور نماز فجر ادا کرے تو نماز فجر کے بعد نماز فجر کے بعد کی جو دعائیں، نماز کی جو دعائیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پر پڑھے، اور تسبیحات جو ہیں سبحان اللہ 33 مرتبہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھے اور دعا کرے. جو کچھ جب نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر چند چیزوں کا اہتمام اور التزام کر لے جس میں مشکل سے 15-20 منٹ ہی خرچ ہوں گے. اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اور زیادہ اچھا ہے، لیکن 20-25 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں نے عرض کیا تھا کہ تلاوت قرآن کریم کی تلاوت یہ ہر بندہ اپنے ذمے لازم کر لے کہ جب تک میں قرآن کریم کی کوئی تھوڑی بہت تلاوت نہیں کر لوں گا دنیا کے کسی کام میں نہیں لگوں گا. اچھا تو یہ ہے کہ پارہ کم از کم روزانہ ہو جائے، نہیں وہ آدھا پارہ پاؤ پارہ. بہت مشغول آدمی ہے تو چاہے ایک رکوع پڑھ لیں، لیکن تلاوت کے بغیر کوئی دن خالی نہ جائے. پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں تلاوت کے کیا فضائل ہیں اور اس کے اوپر کیا اجر و ثواب ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں. دوسرے نمبر پر تھوڑا سا ذکر تلاوت کے علاوہ وہ یہ ہے کہ اگر 3 چیزوں کا کم از کم التزام کر لے بندہ کہ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ ہے نا، یہ تیسرے کلمے کی ایک تسبیح
पढ़ लें। दूसरे इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह अल-अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस में मरवी है कि आपने फरमाया कि मैं 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ रोजाना। 70 का लफ्ज़ उसी हकीकी आदत के लिए भी हो सकता है और तकसीर के लिए भी हो सकता है। अब आप अंदाजा कीजिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अव्वल तो मासूम बनाया था। आपसे किसी गुनाह के सरजद होने का कोई एहतमाल ही नहीं, अल्लाह ने मासूम बना दिया, कभी गुनाह सरजद हुआ ही नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यह ऐलान फरमा दिया कि अगर कभी हो जाए तुमसे कोई गलती तो क़द ग़फ़रा लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, तुम्हारे अगले पिछले सारे गुनाहों को अल्लाह ने पहले ही माफ कर दिया। यानी अव्वल तो गुनाह हो नहीं सकता, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं जिनका मर्तबा बड़ा होता है तो बाज़ औक़ात उनकी छोटी छोटी फरोगुज़ाश्तों को भी वो अपने लिए गुनाह समझते। बल्कि उलमाए किराम ने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आन तरक्की का फरमाते थे, दर्जात में आपके हर आन तरक्की हो रही होती थी। आज एक दर्जा है, बड़ा आलीशान दर्जा है, लेकिन अगले दिन मसलन उससे आला दर्जा हासिल होता था, उससे अगले दिन उससे आला दर्जा, उससे अगले दिन और आला दर्जा। तो जब आला दर्जे पर आप पहुंचते तो अपने पिछले दर्जे को अपने लिए गुनाह समझते थे कि भाई ये तो मैं नीचे वाले दर्जे में था, ये मेरे लिए मेरी गलती थी, मेरा गुनाह था, उसको गुनाह समझ लेते। तो हसनातुल अबरार सय्यातुल मुक़र्रबीन, यानी नेक लोगों की जो अच्छाइयां होती हैं वो मुक़र्रब लोग उनको अपने लिए बुराई समझते हैं। मसलन नेक लोग जो हैं वो फराइज वाजिबात पर इक्तबा कर ली, उन्होंने सुन्नतें पढ़ ली, नफलें कोई नहीं पढ़ी, तो नेक तो हैं, इसलिए कि फराइज अदा कर लिए, वाजिबात अदा कर लिए, सुन्नतें अदा कर ली मुअक्कदा, नफलें नहीं पढ़ी कभी ये नेक लोगों। तो जो मुकर्रब लोग हैं वो इसको अपने लिए बुराई समझते हैं कि सिर्फ फराइज वाजिबात सुन्नतों में इक्तबा करें, नफलें न पढ़ें। तो हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो मासूम थे तमाम खताओं से, लेकिन जो अपने नबूवत के आला शान के मुताबिक जिसको ये समझते कि मुझसे कोताही हुई उस पर इस्तिग़फ़ार फरमाते। तो हम जैसे लोग जो सुबह शाम पता नहीं कितने गुनाहों में, कितने आफतों में गिरफ्तार रहते हैं, हमारे लिए तो इस्तिग़फ़ार एक लाजिमी चीज है। तो इसलिए कहता हूँ कि एक तस्बीह हुई तीसरे कलमे की सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। एक तस्बीह हुई इस्तिग़फ़ार की, अस्तग़फिरुल्लाह अल-अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। दोनों में से कोई एक कर ले या दोनों कर ले, एक तस्बीह। और एक तस्बीह दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे अफजल दुरूद यह है जो हम तहियात में पढ़ते हैं। यूं तो दुरूद के बहुत से सीगे हैं और उलमाए किराम ने दुरूद शरीफ की सीगे यानी दुरूद शरीफ के मुख्तलिफ कलिमात जमा किए हैं अपनी किताबों में, लेकिन इस पर इत्तेफाक है कि सारे सीगों में सबसे अफजल सीगा दुरूद शरीफ का वो है जो हम नमाज में अत्तहियात में पढ़ते हैं। तो ये दुरूद शरीफ, ये 3 तस्बीहें होंगी, इनका एहतमाम कर लें। और चौथी बात ये कि उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये अर्ज मारूज करे, ये दुआ करे कि या अल्लाह आज का दिन शुरू हो रहा है और अब मैं दुनिया के मुख्तलिफ कामों के लिए निकलूंगा, तो ये मैं एक ऐसे मारके में दाखिल हो रहा हूँ, ऐसे कारजार में दाखिल हो रहा हूँ जहाँ पर कदम कदम पर नफ्स और शैतान बहकाता है इंसान। तो अल्लाह मैं आपकी बारगाह में ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह जब मैं इस कारजार जिंदगी में दाखिल हूँ, जिंदगी के कारोबार में दाखिल हूँ, तो अल्लाह मेरी नफ्स और शैतान से मेरी हिफाजत फरमाइएगा और मुझे गुनाहों से मुझे महफूज रखिए। अपनी तरफ से ये नियत कर लो कि जो काम करूंगा अल्लाह मैं आपकी रजा के लिए करूंगा। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया
व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मेरी नमाज भी आपके लिए, मेरी कुर्बानी भी आपके लिए, मेरी इबादत भी आपके लिए, मेरा मरना और जीना भी आपके लिए। ये नियत कर लो और ये समझो कि भाई अब रोजी कमाने जाऊंगा तो वो भी अल्लाह के हुक्म की वजह से जाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के में किसी से मुलाकात होगी, दोस्त अहबाब के साथ उठना बैठना होगा। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیتیں ہیں جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور انہی کی تشریح کا سلسلہ کچھ عرصے سے چل رہا ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے 3 بنیادی عقائد کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ اسلام کے 3 بنیادی عقیدے ہیں۔ ایک توحید کا عقیدہ جس کو لا الہ الا اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی معبود ہے، نہ کوئی عبادت کے لائق ہے۔ اور دوسرا عقیدہ رسالت کا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں، جن کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل ہوئی۔ اور تیسرا عقیدہ آخرت کا ہے، یعنی مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے، اور اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالی دنیا میں انسان نے جیسے کام کیے ہوں گے اس کے مطابق اس کو یا ثواب عطا فرمائیں گے یا سزا دیں گے۔ یہ تیسرا عقیدہ ہے آخرت۔ تو الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف کہ جو ذات رب العالمین ہے یقیناً وہی تنہا عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ اور جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا، الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کا بیان ہے، اور اس صفت رحمت سے خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا فرمائی اور اس میں انسان کو بھیجا تو اس کی رحمت سے یہ ممکن نہیں تھا کہ انسان کو اندھیرے میں چھوڑ دے کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے، اور اس کو کوئی ہدایت نہ دے کہ کون سے کام کرنے کے ہیں، کون سے کام بچنے کے ہیں۔ اس لیے باری تعالیٰ کی صفت رحمت کا یہ تقاضا تھا کہ اس دنیا میں انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمائیں اور ان کے ذریعے انسان کو ہدایت دیں، بتائیں کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، کون سے کام سے انسان کو فائدہ پہنچے گا اور کون سے کام سے انسان کو نقصان پہنچے گا۔ اس کے لیے رسالت کا سلسلہ جاری کیا گیا۔
تیسری آیت جو آج جس کے بارے میں عرض کرنا ہے وہ ہے مالک یوم الدین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوتھی صفت بیان فرمائی کہ بارے